بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو دلوں کے حال اور خیالوں کے راز سے واقف ہے۔ سبھی سننے والوں کو میرا سلام۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے عرصے میں ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ بنت خولہ کی صحت خاصی متاثر ہوئی تھی۔ جب واپس گھر آئیں تو شدید بیمار پڑ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات کے علاج، خبرگیری اور دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ ابو طالب چچا کی موت کے 1 ماہ 5 دن بعد 11 رمضان 10ویں سال نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم و کریم، رؤوف الرحیم شوہر اور کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا اور راہ ملک عدم ہوئی۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار فرمایا۔ سیدہ خدیجہ بنت خولہ کے وصال کے بعد ان کا جنازہ بمقام حجون کی طرف لے گئے۔ یہ جگہ مکے کا وہ بالائی مقام ہے جہاں اہل مکہ کا قبرستان ہے، جسے معلی کہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار بیوی کو سپرد خاک کیا۔ اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خولہ کے بہت سے عزیز و قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل تھے۔ سیدہ کی بہن ہالہ صحابیہ تھیں اور ان کے فرزند حضرت ابو عاص بن ربیع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لگاؤ اور محبت کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ داروں اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے۔ چنانچہ جب بھی قربانی کرتے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ ایک مرتبہ کوئی خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے ساتھ بڑی نرمی سے پوچھا، ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟ جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یہ خاتون کون تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی تھیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر تشریف بیٹھے تھے کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر فوراً متوجہ ہو گئے اور فرمایا، یا اللہ یہ ہالہ ہوں، کیونکہ ان کی آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز سے مشابہ محسوس ہوتی تھی۔ بدر کے قیدیوں میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو عاص بن ربیع بھی تھے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ قیدیوں کے دوسرے رشتہ داروں کی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے زر فدیہ میں وہ ہار بھیجا جو ام المومنین حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر جہیز میں دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، آنکھیں نم آلود ہو گئیں۔ صحابہ کرام سے فرمایا، بہتر ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قیدی فدیے کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسے فدیے کے بغیر اس شرط پہ رہا کر دیا گیا کہ وہ مکے میں جا کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینے بھیج دیں گے۔ سیدہ خدیجہ بنت خولہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے۔ ایک بار خوب تعریف کی تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک آیا۔ عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بیوہ خاتون تھی، اللہ نے ان کے بعد بہتر بیویاں آپ کو عطا کی ہیں۔ سنا تو چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کیا جب دوسروں نے مجھے محروم کر دیا، اللہ نے ان کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات حضرت سودا بنت زمعہ کے واقعات بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔